اب جس طرح کا جوابی حملہ ایران کی طرف سے کیا گیا، اب اسرائیل کو ویسے تو ناکو چنے چبا دیے، اس نے سوچا نہیں تھا کہ ایران اس طرح کی کر سکتا ہے، رد عمل اس کی طرف سے آ سکتا ہے۔ اور جیسے ہی بھارت اور پاکستان کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ بھارت کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ پاکستان نے جو اس کا حال کر دیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ مزاحمت سے ہی معاملات حل ہو سکتا ہے، ایران قابو میں لا سکتا ہے اسرائیل کو، یا آگے بڑھ کر ایک ڈپلومیسی کی ضرورت پڑے گی؟ ابھی تک تو جو ڈپلومیسی کے معاملات وغیرہ ہیں جس میں کوئی نہیں کام کرے، اب دیکھیں سارے اپنے جو شفٹ کر رہے ہیں فورسز وغیرہ کو تاکہ ایران پر پریشر لایا جا سکے۔ ان کو یہ توقع نہیں تھی کہ ایران اس طرح کی مزاحمت کرے گا اور ریٹیلیٹ کر کے ان کو بجائے جو کل رات کا جس طرح کا انہوں نے حملہ کیا ہے، دوسرا جو اپنا آپریشن صادق کا جو دوسرا سپیل کیا، تیسرا کیا، پھر اس کے بعد جس طرح میزائل داغے، پہلے تو ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا اس کو قابو کرتا رہا کافی حد تک، لیکن رات کے بعد تل ابیب میں جو ادھر میزائل جو دیکھے گئے ہیں، جس طرح کی بلڈنگ کے گری ہیں اور لوگوں کی کیجویلٹیز ہوئی ہیں، تو اس کے اسرائیل اس کے بعد پریشر میں آیا ہے تھوڑا سا، ورنہ وہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ نہ امریکہ توقع کر رہا تھا کہ جی امریکہ کا بھی پھر اس طرح کا کل کا جو بیان ہے امریکن پریزیڈنٹ نے کہ جی ہم اس حملے میں شامل نہیں ہیں، نہ ہماری اس میں مرضی، لیکن دوسری طرف وہ فورسز وغیرہ اور آشیباد تو پورا ان کا ہے، فرانس کا بھی ہے، جس طرح بھی ہے۔ تو ایران اس وقت جو ہے وہ اس وقت جو مسلم ممالک ہیں وہ تو ساتھ دے رہے ہیں لیکن وربلی، لیکن جس طرح یہ جنگ ہے تو اس طرح یہ اگر یہ کریں گے، امریکہ کرے گا، بریٹن کرے گا، فرانس کرے گا، تو پھر یہ جنگ پھیلنے کا خدشہ ہے۔ اور یہ یعنی کہ جس طرح کی اگر وہ فورسز اتارتے ہیں تو پھر اس کا یہ ہے کہ اس کو ڈپلومیسی کے لیے امریکہ کو لے کے چلنا چاہیے۔ اگر رشیا نے بھی کہا ہے تو اس کو پھر سب کو مل کے چاہیے کہ اس کو کنٹرول کریں، کیونکہ ابھی جو اسرائیل ہے اس کو ایک سبق تو ملا ہے کہ اس نے غلط جگہ ہاتھ لگا لیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ پہلے اس نے جا کے ایک حملہ کر کے دیکھا، اس نے کہا جس طرح لاسٹ ٹائم پہلے عراق پر اور اس طرح دوسرے ملکوں پر کر رہا ہے، غزہ میں کر رہا ہے، تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور جس طرح بھی چاہتا ہے وہ جیسے کرتا ہے مزہ۔ پہلے اس کو منع بھی کیا کہ نہیں کرنا، لیکن اس نے حملہ کیا اور اس کی پہلے یعنی کہ خبر پتہ تو چل گئی تھی کہ جی کرنا، لیکن اتنی بڑی شہادتیں جو ہو گئی ایران میں، اور اس کا مطلب اس کا جس طرح جواب دیا ہے اس طرح ان کو قابو پایا ہے، کیونکہ ایئر فورسز کے جو سربراہ تھے ان پر حملہ، سائنٹسٹ پر حملہ کیا گیا، ایک بہت بڑا حملہ تھا جو ان کے مکمل طور پر وہ تیاری کر رہے تھے اور ایران میں ہی کر رہے تھے۔ اور اس بارے میں یہ ایران کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ بھارت سے زیادہ جو دوستیاں رکھی ہوئی تھیں اس کو بھی کم کرنی چاہیے، کیونکہ ایران نے ہمیشہ بھارت کا یعنی کہ بڑا دوستی کی نبھائی ہے اور اس کی وجہ سے اس کو پے کرنا پڑ گیا ہے۔ تو اس صورتحال پر اب جو خطے میں جو ہے اس میں جو طاقت کا توازن ہے، اس کا وہ رات کا ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اسرائیل کو، تو اس لیے وہ اسرائیل جو ہے نیتن یاہو ہر تقریر میں امریکہ کو اپنے ساتھ کرتا ہے کہ اسرائیل پر نہیں امریکہ پر حملہ، تو اس لیے وہ ساتھ ملانا چاہتا تاکہ اگر اب اس کو نہ کیا گیا تو اس کے مسلس کی جو طاقت جو دیکھنا چاہتا تھا وہ نہیں پوری پڑ رہی۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جو خطے میں توازن کا معاملہ ہے۔ منصور جعفر صاحب، اب پہلے جب پاکستان بھارت کے درمیان کانفلکٹ ہوا، جس طرح سے بھارت کو منہ کی کھانی پڑی، اور اب بھی اس میں ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ بھارت کس طرح سے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ایک خطے میں ڈیوائیڈ نظر آیا، اور اب جو صورتحال اس وقت تک دیکھی جا رہی ہے تو دنیا میں ایک ڈیوائیڈ کی سچویشن پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اب سعودی عرب نے جس طرح سے ایران کے حوالے سے ایک بیان دیا، ایرانی بھائیوں کے ساتھ کہا، تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور جو مسلم امہ کے اتحاد کی بات ہوتی ہے، اب چونکہ ڈیوائیڈ تو نظر آ رہا ہے اور انہی کا بنایا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے، کریٹ کیا گیا ہے، تو اب اس ڈیوائیڈ کو کے لیے مسلم امہ، پاکستان، یہ سب مل کر کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ منصور جعفر صاحب۔ جی اس میں سمجھتا ہوں یہ ایک انتہائی گولڈن اپرچونٹی ہے۔ اس سے پہلے یہی اپرچونٹی 7 اکتوبر 2023 کو فلسطینی مزاحمت کاروں نے جو ہے اپنی جانوں پہ کھیل کے فراہم کی تھی، اس آس اور امید پہ۔ یقیناً آپ کی بات صحیح ہے کہ جتنی بھی جنگیں ہیں وہ لڑی تو میدان جنگ میں جاتی ہیں، لیکن اس کا فائنل سیٹلمنٹ نیگوسیشن ٹیبل پہ ہوتا ہے، اور فلسطینیوں نے بھی اسی آس پر یہ کارروائی کی تھی کہ شاید خطے کے وہ ہمسایہ ممالک ان کی غیرت جاگے کہ وہ اپنی 3 جنگوں کے نتیجے میں تو فلسطین کو آزاد نہیں کروا سکے، مسجد اقصیٰ کو آزاد نہیں کروا سکے، شاید وہ ہماری داد رسی کے لیے کسی طریقے سے آگے بڑھیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اب اگر ایران نے ایک دفاعی وار کیا ہے تو ایسے میں بڑا میں سمجھتا ہوں پرومزنگ قسم کا ایک ریسنٹ پاسٹ ہے، خاص طور پہ اگر آپ کے علم میں ہو
کہ سعودی عرب اور ایران کی جو ریپروچمنٹ ہے چین کے تعاون سے جس انداز سے ہوئی، پھر اس کے بعد ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیے کہ یہ جو جوہری مذاکرات تھے اس کے لیے جو تیاری جو ہوم ورک کی گئی اس میں خود سعودی عرب کے جو وزیر دفاع ہیں وہ تشریف لائے ایران اور انہوں نے علی خامنہئی سے بھی ملاقات کی، پھر انہی کا خصوصی پیغام لے کے متحدہ عرب امارات کے ذریعے جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کو مذاکرات کے حوالے سے ایران کی آمادگی سے آگاہ کیا گیا۔ ان دونوں ملکوں کے ساتھ ماضی میں ایران کے تعلقات کو اتنے یعنی اچھے نہیں رہے، خاص طور پہ یو اے ای کے ساتھ، تو ان کے جزائر کے حوالے سے بھی تنازع چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے سعودی عرب کے ساتھ وہ ایک مسلکی اور ایک تاریخی طور پہ عرب و عجم کی لڑائی وغیرہ وغیرہ، لیکن اب ایران کو اور سعودی عرب کو اس بات کا ادراک ہو گیا ہے کہ خطے ان کی جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ ایسی ہے کہ اس کو اس وقت ساری دنیا کی نظریں اس پہ ہیں۔ یقیناً اس وقت جو خطے کے وسائل ہیں، ایران بھی تیل پروڈیوس کرنے والے جو صف اول کے ممالک ہیں ان میں شامل ہے، سعودی عرب بھی، اگرچہ اب ویسٹ کو تو اس پیٹرو ڈالر سے کوئی انٹرسٹ نہیں رہا، لیکن ان کا جو ایک لانگر زائنسٹ پولیٹیکل ایجنڈا ہے، خاص طور پہ جو امریکہ واشنگٹن کے جو وائٹ ہاؤس کے مکین بناتے ہیں یا منتخب کرواتے ہیں، زائنسٹ لابی جو دنیا کی ہے، ان کا خطے کے حوالے سے جو لارجر ایجنڈا ہے وہ بھی انکمپلیٹ ہے، اور اس کو انہوں نے عرب دنیا کو ایڈریس کرنے کے لیے اپنی پارلیمنٹ کی پیشانی پہ عربی زبان میں یہ کندہ کروا رکھا ہے۔ جی سمرین سارق صاحب کو بھی شامل کر دیں۔ اب آپ سے بھی یہی سوال، کیا اسرائیل کے خلاف مسلم امہ کا اتحاد ہو پائے گا؟ عامر صاحب آپ سے یہی سوال۔ جی دیکھیں، مسلم امہ کا اتحاد کتابوں میں پڑھ لیں اور حقائق کو دیکھ لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اپرچونٹی بن گئی ہے کہ جب سعودی عرب وکیل بن رہا ہے ایران کا کہ اس کنفلکٹ کے ریزولوشن کے لیے کوئی اچھا راستہ بنا لے، کیونکہ اس وقت گلف بھی لڑائی نہیں چاہ رہا، سارے ممالک اپنی اپنی اس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اور اسرائیل کی کمزوری ان سب کی مضبوطی کا باعث بنے گا، اور اس میں پاکستان لیڈنگ رول کر سکتا ہے اور کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے، کیونکہ یہ جو جنگ انڈیا کے خلاف لڑی ہے ہم نے، کیونکہ پروگرام اور ڈیزائن تو اور تھا نا، جو میں پہلے سیگمنٹ میں بھی کہہ رہا تھا، ہمیں خراب کر کے ایران پہ تو حملہ ہونا ہی ہونا تھا، وہ ان کے لیے مشکل بن گئی۔ ایران اپنا جواب دے رہا ہے، پاکستان کھڑا ہوا ہے، پاکستان کے ساتھ بھی جو دوست ممالک ہیں بھرپور انداز سے آئے، آپ اس میں چائنا کو لیں، آپ ٹرکی کو لیں، آپ اس کے اندر آذربائیجان کو لیں، یہ کھڑے تھے، باقی سب ممالک چاہے یو اے ای ہے، سعودی عرب ہے، یہ بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ، ایران بھی کر رہا تھا، ایران اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ بھی آئے تھے، لیکن وہ تھا کہ بس اب آپ تحمل کا مظاہرہ کریں۔ تو پاکستان نے اپنی سوورینٹی پہ کسی قسم کا کوئی کوسچن نہیں آنے دیا اور جواب بھی بھرپور دیا۔ اب اگلا مرحلہ وہی ہے کہ ایران نے جواب بھرپور دیا ہے، اب ہم سب ممالک کو چاہیے جو ایران کی حمایت کر رہے ہیں کہ ایک ایسا ریزولوشن لے آئیں، راستہ نکالیں کہ ایران کی سبکی بھی نہ ہو اور مذاکرات کے نتیجے میں ایک ایسا پیکج بن جائے کہ سب آرام سے رہیں، لیکن بڑا مشکل ہوگا جن لوگوں نے، خاص طور پہ امریکہ ظاہر ہے، اور کوئی ٹرمپ صاحب نے چھپایا نہیں ہے، انہوں نے بڑا لکھ کے ٹویٹ کیا کہ ہمارے بڑے مہلک ہتھیار ہیں جو اسرائیل کے پاس ہے اور ہم مزید سپلائی بھی کریں گے، لیکن وہ براہ راست نہیں آ رہے کیونکہ وہ دائی بنے ہوئے ہیں امن کے کہ میں جنگیں رکوانے آیا ہوں۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ اس وقت کیا پوزیشن بنتی ہے۔ ہمارے بھی وہاں پہ اہم ترین لوگ اس وقت واشنگٹن میں موجود ہیں، اور مذاکرات، سگنلنگ سب کچھ ہوگی وہاں پہ، کوئی یہ نہیں ہے کہ وہاں جا کے کوئی صرف پروٹوکول انجوائے کرنا ہے، وہ خطے کے اوپر ہی بات ہونی ہے، اور سمجھایا جائے گا دنیا کو کہ اس طرح کی خام خواہ کی لڑائیوں سے فائدہ کچھ نہیں ہونا۔ اگر آپ تجارت چاہ رہے ہیں تو تجارت کا راستہ لڑائی نہیں ہے، مذاکرات ہیں۔ جی الیاس صاحب اس پہ کامنٹ کر دیجیے گا۔ ایک تو یہ جو وہ عامر صاحب کی بات درست ہے کہ یہ کتابوں کی حد تک ہی ہے مسلم امہ کا اتحاد، لیکن اب وقت ہے کہ کوئی درمیانی راستہ مذاکرات کے ذریعے نکالا جا سکتا ہے، تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھیں؟ دیکھیں جی، ادھر عرب ممالک کو چاہیے کہ صرف بیان بازی پہ نہ کریں، بلکہ ان کے تو تعلقات اچھے ہیں۔ ابھی ٹرمپ کا ابھی دورہ ان کے ممالک میں کر کے گیا، سعودیہ کے، قطر کے پاس، تو ظاہر ہے انہوں نے ٹیلی فون کیے، تو اب ظاہر ہے ان کو کھل کے کہنا چاہیے کہ جی وہ امت مسلمہ کو چاہیے کہ جی بالکل ان کے ساتھ جنگ بندی کروائیں، تاکہ ایک سیز فائر جو ہو ایک لیول پر ہو، یہ نہ ہو کہ ایران کو نیچے کر کے یا اس طرح کر کے، کیونکہ اس وقت جو آپ نے دیکھ لیا کہ ایران کا جو دوسرا سپیل تھا وہ ایسا معمولی نہیں تھا، اور انہوں نے منہ توڑ جواب دیا اسرائیل کو۔ آپ نے آج خود دیکھ کے وہ حیران ہو رہے ہیں کہ جس طرح ان کی بلڈنگیں ٹوٹی وغیرہ، جس طرح ان کے اسلحے کو۔ وقت ختم ہو گیا جی، آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ٹرانسمیشن سے ابھی تک کے لیے اتنا ہی، خیال رکھیے، اللہ حافظ۔